گھومنے پھرنے کا دل کس کا نہیں کرتا، اور اکثر اس کے لیے لوگ مختلف خوبصورت مقامات کا رخ بھی کرتے ہیں۔ کچھ افراد کے لیے کسی ساحلی مقام پر شفاف پانیوں کے سامنے بیٹھنا بہترین تجربہ ثابت ہوتا ہے، جبکہ کچھ پرفضا سرسبز وادیوں کی سیر کو ترجیح دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو گنجان آباد شہروں یا کسی رومانوی شہرت رکھنے والے شہر جیسے پیرس کے شہر میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو ہم نے بھی کچھ ایسا ہی ایک مثالی مقام منتخب کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وادی گوجال چین اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کی سرحد پر واقع اپنی ثقافت سے پیار کرنے والے لوگوں کی ایک خوبصورت وادی ہے۔ چین کے ساتھ گوجال کی سرحد خنجراب کے مقام پر ملتی ہے، جو سطح سمندر سے 15,000 فٹ بلند ہونے کی وجہ سے سارا سال برف کی تہہ میں ڈھکی رہتی ہے۔ پاکستان میں چین کی سرحد کے قریب مسگر گاؤں میں بھی چین کے صوبے سنگسیانگ سے براہ راست ملا ہوا ہے۔ شمال مغرب میں گوجال کا ایک اہم گاؤں چپورسن ہے، جس کی سرحدیں براہ راست افغانستان کے علاقے وافان سے ملتی ہیں۔ وافان کا علاقہ لگ بھگ 2-3 کلومیٹر چوڑا ہے، جس کے بعد تاجکستان کی سرحد شروع ہو جاتی ہے، اور اس وادی تک رسائی کا سب سے مؤثر ذریعہ شاہراہ قراقرم ہے، جو وادی گوجال سے ہوتے ہوئے خنجراب کے مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے۔ آزادی سے قبل وادی گوجال ریاست ہنزا کا حصہ ہوا کرتی تھی، اور والی ہنزا بھی ریاست کی سربراہی کرتے تھے۔ وادی گوجال کو انتظامی اور معاشی طور پر ایک خاص مقام حاصل تھا۔ گلمت اس وادی کا اہم گاؤں ہے، جو ریاست ہنزا کا گرمائی صدر مقام ہوا کرتا تھا۔ میئر آف ہنزا یہاں پر دربار لگا کر مقدمات کے فیصلے اور علاقائی مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ قدیم روایات کے مطابق میئر آف ہنزا کے دربار میں علاقائی رقص اور موسیقی کا بندوبست بھی کیا جاتا تھا۔ محل کے سامنے کے علاقے میں پولو کے مقابلے بھی کرائے جاتے تھے۔ ریاست ہنزا کے خاتمے کے بعد گلمت کی مرکزیت برقرار رہی اور اسے ہنزا کی تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دے دیا گیا۔ 4,000 نفوس پر مشتمل گلمت وادی گوجال کی سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ یہ سیاحت کے اعتبار سے بھی بالائی ہنزا کا مرکز ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے متعدد ہوٹل بنائے گئے ہیں۔ پاکستان سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1947 میں والی ہنزا میر محمد غزن خان نے گلمت سے ایک ٹیلی گرام کے ذریعے اپنی ریاست کا الحاق پاکستان سے کرانے کا اعلان کیا۔ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی سیاسی اور انتظامی اصلاحات کے نتیجے میں سقوط ہنزا واقع ہوا، اور تب سے لے کر آج تک وادی گوجال انتظامی طور پر ایک تحصیل کی حیثیت سے گلگت بلتستان سب ڈویژن ہنزا میں شامل ہے۔ مقامی سطح پر اسے بالائی ہنزا بھی کہتے ہیں، تاہم سرکاری طور پر اسے گوجال ہی کہا جاتا ہے۔ وادی گوجال کی آبادی 32,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ معدنی اعتبار سے چپورسن وہ علاقہ ہے جو معدنی طور پر انتہائی زرخیز ہے۔ یہاں اعلیٰ معیار کا کوئلہ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ گوادر اور شاہراہ ریشم کی تعمیر کے بعد گوجال اقتصادی راہداری کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس سے علاقے کی معیشت پر دورہ رس اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔